تو چند دوستوں ڈرامہ سی بے لگام کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ علی سے پرسان بیٹھی ہوتی ہے اس کے پاس، جیسی جب وہ سینے سے دیکھتی تو اس کے پاس آتی اور آ کر بات کرنے کی کوشش کرتی اور کہتی ہے کہ کیا ہوا علی سے، اب تم اتنی پریشان کیوں؟ تمہیں تب خود سوچنا چاہیے کیونکہ جیسا تم چاہتی تھی ویسا کا ویسا ہونے والا ہے۔ اب ہر چیز ہماری مٹھی میں آ چکی ہے اور تم یہی چاہتی تھی کہ عفنان نفرت کرے تو عفنان نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ باتیں جب علی سے سنتی تو اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں جی پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے جب بہت ہی غلط کیے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا رمسا کے ساتھ، بس میرا دل اندر سے پریشان ہو رہا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر مصیبت نہ آ جائے۔ یہ باتیں جب فوراً ماں سنتی تو سمجھانے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ دیکھو بیٹا پاگل ہو گئی ہو کیا، اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو، اپنی زبان کے اوپر ایسی باتیں مت لو، اب ہر چیز ہمارے پاس آ چکی ہے، ہر چیز ہماری مٹھی میں آ چکی ہے، تو اب تم دیر مت کرو اور جلدی سے جو عفنان کو بول دو کہ وہ رمسا کو طلاق دے دے۔ علی سے انکار کر رہی تھی اور اس سے کہتی کہ میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتی، میں کسی بھی صورت میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی، پلیز آپ مجھے مجبور مت کریں۔ تو آگے سے ماں کہتی کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ کی اپنی مرضی ہے، میں اب کیا کہہ سکتی ہوں، میں صرف آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ کے پاس وقت ہے، جب تم خود ہی وقت کو استعمال نہیں کرنا چاہتی، یوز نہیں کرنا چاہتی تو تم جانے اور تمہارا کام جانے، بیچ میں نہیں بولوں گی۔ تو یہاں پر وہ علی سے کہتی کہ ٹھیک ہے، تو فسین کہتی کہ بیٹا تم ایسا کر کیوں رہی ہو، کس وجہ سے سب کچھ کرا رہی ہو، مجھے بتا سکتی ہو؟ تو انکار کر دیتی، اس سے کہتی کہ بس میں اس موضوع پہ اب ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تو بہتر چاہیے کہ آپ بھی بات نہ کریں۔ تو فوراً جو ہے وہ جہاں سے فسین ناراض ہو کر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ رمسا آتی ہے عفنان کے پاس آ کر بات کرتی اور کہتی کہ عفنان تمہیں کچھ بھی ہو، تم کچھ بھی کرو، لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے شانی کے ساتھ۔ اب اس بات کو سمجھتی کیوں لیکن انکار کر دیتی۔ جہاں پر عفنان سے کہتا ہے کہ تم کیسے جو ہے وہ مجھے تو یہ سب کچھ کہہ سکتی ہو، زمانے کو تم کیسے جو ہے وہ جھوٹ بول سکتی ہو، جو زمانہ یہ سب کچھ دیکھ رہا اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنے کانوں کے ساتھ، یہ چیزیں تم تو نوٹ کرو نا، تم نے کبھی بھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ انکار کر دیتے جہاں پر کہتے کہ نہیں دنیا یقین کرے یا نہ کرے لیکن آپ کا حق بنتا ہے، اب تو میرے اوپر یقین کریں، اب تو میری سیٹ کریں۔ میں آج بھی آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ میرا جو ثانی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، میں صرف ساجو کی وجہ سے گئی تھی، لیکن عفنان انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا مزید آپ کی میں کوئی بات نہیں برداشت کر سکتا، بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ایک ہی لڑکی کو رکھوں گا، ایک ہی بیوی کو رکھوں گا۔ رمسا کہتی کیا مطلب تمہارا، کس کو رکھو گے؟ عفنان کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ رمسا کہتی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ یہی چاہتی ہیں کہ آپ جہاں پر جو ہے وہ لیزے کو نکال دیں، مجھے نکالنا چاہتے ہیں اور لیزے کو رکھنا چاہتے ہیں۔ عفنان کہتا ہے کہ لازمی جس حساب سے آپ مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہیں تو لازمی تو مجھے ایسا قدم اٹھانا پڑے گا۔ رمسا کہتی ہے کہ عفنان تم غلط بہت کر رہے ہو، آپ کو اس کا بعد میں احساس ضرور ہوگا۔ عفنان کہتا ہے کہ احساس تو مجھے ابھی بھی ہو رہا ہے لیکن بس میں مجبور ہو چکا ہوں، اب میں یہ قدم اٹھاؤں گا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ رمسا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں آج بھی اپنے یقین پہ اپنے حق پہ ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ آتی ہے لیزا اور آ کر عفنان کو انکار کرتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ عفنان تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ عفنان یہ باتیں سنتے انکار کر، اس سے کہتے ہیں کیا مطلب تمہارا؟ لیزا کہتی ہے کہ تم رمسا کو اس گھر سے نہیں نکالو گے۔ عفنان یہ باتیں سنتے انکار کرتے، اس سے کہتے ہیں کہ نہیں چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، اس لڑکی کو میں اس گھر میں اب نہیں رکھ سکتا، بس اب آپ کی ماں یہی چیزیں چاہتی تھی۔ لیزا کہتی ہے کہ نہیں میری ماں جو چیزیں چاہے یا نہ چاہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں جو چیزیں چاہتی ہوں آپ کو بتا چکی ہوں، بس مجھے اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ ہم نے بہت غلط کیا، اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو بس آپ میری بات مانیں۔ عفنان کہتے کیا غلط کیا؟ علی سے کھل کر سب کچھ بتا دیتی اور کہتی کہ میں ہی تھی، میری ماں ہی تھی جو اس گھر سے اسے نکالنا چاہتے تھے، ورنہ کسی بھی صورت میں رمسا سب کچھ نہ کرتی۔ رمسا کا دل صاف ہے، اس کے دل کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن انکار کر دیتے اور یہاں پر فوراً عفنان کہتے کہ اب جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے، میں اس کے سامنے کیسے جا سکتا ہوں، کیسے بات کر سکتا ہوں، پوچھ بتائیں۔ تو لیزا کہتی کہ میں جاؤں گی اور جا کر معافی مانگوں گی اور اسے راضی کرنے کی کوشش کروں گی، آپ پلیز میرے یقین کر میں ساتھ